مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی رحمت سے آج 29 سپٹمبر ہے، اتوار کا دن ہے. ایک بڑا ہی خوبصورت دن ہے کیونکہ آج دعوت اسلامی کے بہت سارے شعبہ جات کی کاوشیں ایک ہی دن میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. تو آئیے اپنی دعوت اسلامی کی مختلف کاوشوں کو آج دیکھتے ہیں. پہلا جو اجتماع جس میں ہم جائیں گے، جو آپ دیکھیں گے، اس میں الحمدللہ یہ پروفیشنل فورم کی طرف سے ایک 2 دن کا سیشن ہے جس میں اللہ کی رحمت سے آئی ٹی پروفیشنلز، جس میں اکاؤنٹ سے تعلق رکھنے والے، انجینئرز اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول جمع ہیں اور پاکستان بھر سے آئے ہیں. مجھے بھی بیان کرنے کی سعادت ملے گی، نگران شورا کا بھی بیان ہے. تو آئیے چلتے ہیں، آپ کو اس خوبصورت اجتماع کے مناظر دکھاتے ہیں. اور پھر ہاں، آج کا دن آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ کہاں کہاں ایک ہی دن میں دعوت اسلامی کے کس قدر خوبصورت پھول کھلتے ہیں اور دن بائی دن، ڈے بائی ڈے دعوت اسلامی کس طرح ترقی کی منازل طے کر رہی ہیں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اگر آپ پورا یہ ولاگ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی دعوت اسلامی، حالانکہ آج اتوار کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، لوگ آرام کرتے ہیں، کام نہیں کرتے ہیں، دعوت اسلامی اتوار کو بھی کام کرتی ہے اور اللہ کی رحمت سے دن رات یہ کام بڑھتا چلا جا رہا ہے. قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پروفیشنل فورم کی طرف سے دعوت اسلامی کی جو مجلس ہے جس میں پروفیشنلز کو دعوت دی جاتی ہے، بڑی تعداد میں پاکستان کے مختلف شہروں سے اور شہر کراچی سے اکاؤنٹس کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے، آئی ٹی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے، انجینئرز، اس کے علاوہ دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول جمع ہیں. رب کریم آپ سب کا، ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہ اجتماع، یہ پروگرام ہمارے لیے مغفرت کا، درجات کی بلندی کا سبب بنا دے. دعوت اسلامی الحمدللہ چونکہ یہ دعویٰ اور یہ نعرہ رکھتی ہے، یہ مشن رکھتی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر شعبے میں یہ بات پہنچائی جائے، اللہ رسول کا پیغام پہنچایا جائے، نیکی کی دعوت پہنچائی جائے. اس کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو ہم اپنے مبلغین کو یونیورسٹیز، کالجز، بزنس فورمز، مارکیٹس، اسی طرح عدالتیں اور بار کونسلز، جہاں جہاں ممکن ہوتا ہے، جس شعبے میں ممکن ہوتا ہے وہاں بھی مبلغین جا کر نیکی کی دعوت دیتے ہیں. اور پھر وقتاً فوقتاً عالمی مدنی مرکز میں بھی ان شعبہ جات سے، مختلف زندگی کے شعبہ جات سے تعلق رکھنے والوں کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ بلا کر یہاں بھی نیکی کی دعوت، اور ماشاءاللہ یہاں کا ایک اپنا ایک برکت ہے، ایک یوں سمجھیے کہ ماحول ہے جس میں اپنے کام کاج سے ہٹ کر جب اللہ کے گھر میں آ کر، عظیم الشان مرکز میں آ کر بندہ بیٹھتا ہے تو اس کی مینٹلٹی اور اس کے دل و دماغ پر ایک روحانی اثر بھی ہوتا ہے. اللہ کرے کہ جو وقت آپ کا یہاں گزرے وہ نیکیوں کے ساتھ گزرے، برکتوں کے ساتھ گزرے. الحمدللہ عز و جل پہلے پروگرام سے فارغ ہو چکے ہیں. اب نگران شورا کا بیان شروع ہو چکا ہے. یہ آدمی نہیں چاہیے میرے کو، یہ بس یہ برباد ہو جائے، یہ خود اس کو کچھ ہو جائے. سمجھ رہے آپ؟ اتنی اس سے نفرت ہو جاتی ہے بعض اوقات. اچھا وجہ اس کو بھی نہیں پتا ہوتا نا، اس کو کوئی وجہ نہیں ہوتی بعض اوقات. سم ٹائم دیر از نو اینی ریزن. بس اس کے دل میں یہ شیطان ایسی گٹھانے لگا دیتا ہے کہ بس یہ نہیں چاہیے میرے کو، یہ آدمی پسند ہی نہیں ہوتا وہ. اب یہ بغض اور کینہ جب اس کے سینے میں بیٹھ جاتا ہے نا، اب یہ اس کی معافی چاہتا ہوں، ناجائز اولادیں، حسد، غیبت، بدگمانیاں، یہ ساری چیزیں پھر بعد میں اس کو نہیں سمجھ پڑتی. ستھرا آدمی اس میں مبتلا ہوتا ہے، ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے، پگلا جاتا ہے. پگلا اس کو ہو کیا گیا ہے؟ بولے نہیں، یہ جب تک یہ تباہ برباد نہیں ہو جائے گا مجھے چین نہیں آئے گا.
اور یہ نہیں ہوتا تباہ برباد بھائی، تو اس سے حسد کر رہا ہے اور تجھے حسد ہو گئی اس کی نعمت کے ساتھ، حسد ہو گئی اس کی نعمت کے ساتھ، تجھے حسد ہو گئی اس کی شہرت کے ساتھ، تجھے حسد ہو گئی اس کی ترقی کے ساتھ، تجھے حسد ہو گئی اس کی عزت کے ساتھ، تجھے حسد ہو گئی اس کی شہرت اور اس کو ملنے والی رسپیکٹ اور اس کو ملنے والی ترقی کے ساتھ تجھے حسد ہو گئی۔ اب اللہ پاک نے اگر اس کے نصیب میں یہ سب کچھ لکھا ہے، تیرا حسد کرنا اس سے ان چیزوں سے اس کو تیرا حسد کرنے سے یہ چیزیں رہ نہیں جائیں گی، بلکہ اللہ پاک نے جب اس کے مقدر کر دی یہ چیزیں تو یاد رکھ جیسے جیسے اس کی نعمتیں بڑھتی جائیں گی تیرا حسد بڑھتا چلا جائے گا۔ اب ایک اور جگہ چلیں گے، رات کو تو اجتماع ہوتے ہیں، اب کراچی میں دن میں بھی اجتماعات ہوتے ہیں، تو آئیے ایک میلاد اجتماع ہے وہاں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں کے مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ براعتوں سے خالی براعتوں کے پیام لائی، نہ جائے خالی کوئی سوالی۔ نصیب والوں کا حصہ ہے جو سرکار دو عالم علیہ السلام کے میلاد کی محفل سجاتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں نا، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اور آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں اور محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اللہ میری اور آپ سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار ایک ایسی عظیم ذات ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر گوشہ بڑا ہی نرالا، بڑا ہی روشن اور بڑا ہی پیارا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری 12 ربیع الاول کو ہوئی، مگر اس سے پہلے ہی دنیا میں کچھ بڑے ہی عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ نبی پاک کی آمد سے پہلے گویا پوری دنیا کو جھنجھوڑا جا رہا تھا، ہلایا جا رہا تھا، بتایا جا رہا تھا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ اب آمد ہونی ہے اس شخصیت کی جس کے سبب کائنات بنی ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو رب کے حبیب ہیں، انہوں نے دنیا میں آنا ہے۔ تو اناؤنسمنٹ کیسا ہونا چاہیے تھا، پتہ کیسے چلنی چاہیے تھی کہ کتنی بڑی نیوز ہے یہ۔ کرم ہے خدا کا، خدا کی عطا ہے، میرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے۔ کرم ہے خدا کا، خدا کی عطا ہے، میرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے۔ میلاد اجتماع میں شرکت کے بعد پھر کراچی کے علاقے ڈیفنس آنا ہوا۔ یہاں پر بہت ہی خوبصورت مین روڈ پر دعوت اسلامی کی جو ایک مسجد ہے، یہاں پر کچھ مدنی مشورہ ہے، آئیے اس میں چلتے ہیں۔ ہوا ہے تمہیں مجدائے مغفرت مل گیا ہے، کرم ہے خدا کا، خدا کی عطا ہے، میرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے۔ کرم ہے خدا کا، خدا کی عطا ہے۔ نماز پڑھیں، نماز پڑھیں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں۔ ہم نے سوچا کہ کورنگی جانے سے پہلے فریش وضو کر لیا جائے، تو الحمدللہ وضو ادا کر لیا ہے۔ اب تھوڑا سا وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، عصر پڑھ لی ہے اور مغرب سے پہلے کورنگی میں مدنی کلینک کا افتتاح کرنا ہے، اور مغرب کے بعد چونکہ دیگر مصروفیات ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ کرے وقت پر پہنچ جائیں۔ اب تک 3 ایونٹ ہو چکے ہیں اور مزید 3 ایونٹ باقی ہیں، اللہ مدد کرے گا تو انشاءاللہ خیر سے وہ بھی ہو جائے گا۔ چلو آؤ خوشی بانٹے، غلط یوں ان کے غم کر دے، چلو آؤ خوشی بانٹے، غلط یوں ان کے غم کر دے۔ ای الناس احب الی اللہ، لوگوں میں سے وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، جو اللہ کا پسندیدہ شخص ہو۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا
وہ اللہ پاک کو وہ شخص زیادہ پسند ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں مجھے زیادہ نفع ہو، اللہ کو کون پسند ہے؟ جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچائے، لوگوں کے لیے آسانیاں کرنے والا۔ پھر نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا سب سے پسندیدہ عمل وہ خوشی ہے جو تو کسی مسلمان کے دل میں داخل کرے، خواہ اس کی پریشانی دور کرے یا اس کا قرض ادا کرے یا اس کی بھوک مٹا دے، یعنی اسے کھانا کھلا دے۔ اب سوچیے کتنی بڑی نیکیاں ہیں۔ ہم اپنی خوشی کے لیے کوشش کرتے ہیں، مزہ پتہ ہے کیا ہے؟ اور اصل خوشی بھی یہی ہے۔ لوگ کروڑ پتی ہوتے ہیں، ارب پتی ہوتے ہیں، مشہور ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا بعض اوقات سب کچھ ہوتا ہے مگر خوش نہیں ہوتے، کیونکہ وہ خوشیوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں مال میں، دولت میں، شہرت میں، فیم میں، کر و فر میں، پروٹوکول میں۔ اور بعض اوقات ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں ڈپریشن کے مریض ہو گئے، بلکہ خودکشیوں تک کی اطلاع آتی ہے، اس بندے نے خودکشی کیوں کر لی، اس کے پاس تو سب کچھ تھا۔ پتہ چلا سب کچھ تھا، سکون نہیں تھا، خوشی نہیں تھی۔ خوشی جو ہے نا ایکچولی اصل خوشی یہ ہے کہ میری وجہ سے کوئی مسلمان خوش ہو جائے۔ لبوں کو مسکراہٹ دے، دکھوں کا بوجھ کم کر دے، لبوں کو مسکراہٹ دے، دکھوں کا بوجھ کم کر دے، چلو آؤ خوشی بانٹے، غلط یوں ان کے غم کر دے، لبوں کو مسکراہٹ دے، دکھوں کا بوجھ کم کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ میرے مولا جو تلاوت کی اس کا ثواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ پیارے آقا کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بالخصوص سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام مسلمین، تمام مسلمات، بالخصوص ہمارے بھائی کی مرحومہ والدہ کی روح کو پیش کرتے قبول فرما، درجات بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، سارے گھر والوں کو صبر اور صبر پر اجر عطا فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اے اللہ خوب ایصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، خوشیاں دکھا، خوشیاں دکھا مولا، مبارک ہو، 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 فضل رب پاک سے بھائی میرا دولہا بنا، فضل رب پاک سے بھائی میرا دولہا بنا۔ آج اللہ کی رحمت سے شادی خانہ آبادی کی تقریب ہے اور بڑی اچھا طریقہ ہے کہ اس میں بھی اللہ رسول کے ذکر کی محفل سجائی گئی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنی خوشیوں میں اسی طرح اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کرتے رہے، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی والے کاموں سے بچتے رہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ایک سنت ہے۔ آج انشاءاللہ یہاں نکاح کی تقریب ہوگی، یہ بڑی پیاری اور میٹھی سنت ہے، لیکن صرف نکاح ہی سنت نہیں ہے، نبی پاک کی بہت ساری سنتیں ہیں۔ اس سنت کا تو خیال لوگوں کو رہتا ہے، لیکن زندگی میں اور بہت ساری سنتیں ہیں جس کے بارے میں توجہ کم ہو جاتی ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس سنت میں بھی اتنی غیر شرعی چیزیں، اتنی حرام چیزیں لوگ شامل کرتے ہیں کہ سنت کا ثواب تو اپنی جگہ پتہ نہیں کتنے سارے گناہ شامل کر لیتے ہیں۔ اب جیسے آج ماشاءاللہ نکاح کی تقریب میں کتنا اچھا انداز ہے کہ اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن باقی بھی شادی کی تقریبات میں اسی طرح میں گناہوں سے بچنا ہے۔ لاجیکلی ایک بات سمجھیے کہ دنیا میں آپ کو کوئی تحفہ دے، کوئی بڑا احسان کر دے، آپ کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ جس نے تحفہ دیا، جس نے احسان کیا، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو، وہ مجھ سے راضی رہے، شکریہ ادا کرتے ہیں آپ۔ اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے، لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن ہمارے ساتھ شیطان نے ایک اتنا خطرناک وار کھیلا ہے کہ ہم جب بھی کسی چیز کی خوشی مناتے ہیں، کسی بھی نعمت کی خوشی مناتے ہیں، حالانکہ نعمت دینے والا کون ہے؟ ذرا زور سے جواب دیں۔ بچے کی شادی کی نعمت دینے والا کون ہے؟
پھر اولاد دینے والا کون ہے؟ دولت دینے والا کون؟ گھر دینے والا کون؟ نیا کاروبار دینے والا کون؟ سب دینے والا اللہ. یہ ہمارا ایمان ہے. جب شادی کی نعمت دی ہم شادی میں اس کو ناراض کرتے ہیں, بچے کی نعمت دی اس کی پیدائش پر فنکشن کر کے ناراض کرتے ہیں, برتھ ڈے کر کے ناراض کرتے ہیں. اللہ نے نیا گھر دیا, نئے گھر پر دوستوں کی رشتہ داروں کو پارٹی کر کے اس میں ناراض کرتے ہیں. مبارک ہو 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 مبارک ہو. ان کو خوشیاں دو جہاں میں تو عطا کر کبریا, ان کو خوشیاں دو جہاں میں تو عطا کر کبریا. الحمدللہ عز و جل 5 کے قریب ایونٹ پورے ہو گئے. فیضان مدینہ میں پروفیشنل اجتماع, اس کے بعد الحمدللہ ایک میلاد کی محفل میں جانا ہوا, پھر ڈی ایچ اے میں مساجد کا ایک مدنی مشورہ, اس کے بعد مدنی کلینک کا کورنگی میں افتتاح, اور اس کے بعد ایک سنت و برا بیان اور نکاح. کچھ دیر گھر پہ آرام کیا, اور اب الحمدللہ ایک اور ایونٹ ہے جہاں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محفل ہے, جہاں شادی کی تقریب بھی ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ آج عظیم الشان محفل بغداد بھی ہے. جی ہاں, سیدی امیر اہل سنت اور نگران شورا وہاں جلوہ فرما ہے, وہاں سے فارغ ہوتی ہے, ہم نے وہاں بھی پہنچنا ہے. ذکر غوث اعظم بھی ہوگا اور محفل بغداد بھی ہوگی. آئیے چلتے ہیں. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو, نیک ہو امت اے نانا اے حسین. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کسی راستے سے گزر رہے تھے. راستے میں ایک بڑی بلند خوبصورت سی عمارت دیکھی. نبی پاک نے پوچھا یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یہ فلاں صحابی نے بنائی ہے. نبی پاک علیہ السلام جب یہ سنا تو آپ کو یہ بات ناگوار گزری, مگر آپ نے اس کا کوئی اظہار نہیں فرمایا. بعد میں جب وہ صحابی نبی پاک کی بارگاہ میں گئے جنہوں نے یہ بلڈنگ بنائی تھی, عمارت بنائی تھی, تو پیارے آقا کو انہوں نے جب سلام کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا رخ انور پھیر لیا, یعنی ان سے چہرہ پھیر لیا. تو وہ صحابی بڑے پریشان ہو گئے, دوبارہ پیارے آقا کی طرف گئے تو نبی پاک نے پھر چہرہ پھیر لیا. تو اب جب چند بار ایسے ہی ہوا تو وہ صحابی رسول بڑے پریشان تھے کہ معاملہ کیا ہے, نبی پاک مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے. تو بقیہ صحابہ نے بتایا کہ تمہارے گھر کے قریب سے جو تم نے بلند عمارت بنائی تھی اس کے قریب سے گزرے تھے, اور وہاں جب پتہ چلا کہ تم نے وہ عمارت بنائی ہے تو نبی پاک کو یہ ناگوار گزرا ہے. کوئی ورڈ نہیں فرمایا, کوئی اظہار نہیں فرمایا, ناجائز و حرام نہیں فرمایا, توڑنے کا حکم نہیں دیا. جسٹ مزاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناگوار گزرا تھا. صحابی رسول کے لیے اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ یہ گئے اور جا کر اس پوری عمارت کو گرا دیا, ڈیمولش کیا, گراؤنڈ کر دیا. اللہ اکبر. اب کچھ دنوں بعد نبی پاک پھر وہاں سے گزرے تو فرمایا وہ عمارت کہاں گئی؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور آپ کی جو ہے وہ ناراضی کے خوف سے, آپ کی ناگواری کا جو وجہ تھی اس کی وجہ سے عمارت ہی میں نے گرا دی. اس پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سن لو, بے شک ہر عمارت اس کے مالک کے لیے وبال ہے, البتہ جو ضرورتاً بنائی گئی ہو. اب یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے لفظ وبال سے مراد اگر گناہ ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہر عمارت جو بلا ضرورت, جو صرف فخر و تکبر کے لیے بنائی جائے, یہ عمل ناجائز ہے. فخر و تکبر کا ہر کام حرام ہے. اور اگر یہاں لفظ وبال سے مراد آخرت کا بوجھ ہے تو ہر وہ عمارت اس میں داخل ہے جو بلا ضرورت بنائی جائے. تو اب پتہ یہ چلا اس حدیث سے دو باتیں سیکھنی ہیں کہ دکھاوے کے لیے, فخر و تکبر کے لیے, چاہے وہ عمارت ہو, چاہے وہ لباس ہو, چاہے وہ سواری ہو, کوئی بھی چیز ایسی ہو جس پہ لوگوں پر بڑائی جتانے کے لیے بندہ کرتا ہے, تو یہ بنانے والے کے لیے اور ان چیزوں کے مالک کے لیے وبال بن جاتا ہے, بوجھ بن جاتا ہے, جس کا جواب دینا مشکل ہو جائے. اور نبی پاک اس کو پسند نہیں فرماتے. ضرورتاً بنائے تو اور بات ہے, اس میں اچھی نیتیں شامل ہونی چاہیے. لِكُلِّ حَوْلٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِمِ مولاي صل وسلم
کے مسافر آئیے اب انشاءاللہ محفل بغداد میں چلتے ہیں انشاءاللہ. سلام کہنا بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا رو رو کہ مرشدی سے رو رو کہ مرشدی سے میرا پیام کہنا. حضرت امام یحییٰ بن ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آدمی میں دو خوبیاں دیکھو تو سمجھو کہ ان دو خوبیوں کے پیچھے ان سے بھی اچھی خصلتیں موجود ہیں. وہ دو خوبیاں کیا ہیں؟ جب وہ اپنی زبان پر قابو رکھتا ہو اور نماز کی پابندی کرتا ہو. امام ابن ابی دنیا نے یہ روایت یہ واقع نقل کی. یہ 3 صدی ہجری کے بزرگ ہیں، بہت پرانے بزرگ ہیں. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 5 نمازیں پڑھے اور کبیرہ یعنی بڑے گناہوں سے بچے اسے خوشخبری سنا دو، اسے خوشخبری سنا دو کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. حوالہ جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد 2 صفحہ 621. میرے مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا ارشاد، اے اللہ پاک کے بندے اپنی امیدوں کے چراغ گل کر اپنی حرص نے لالچ کی چادر کو لپیٹ اور رخصت ہونے والے کی سی نماز پڑھا کر، یعنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھا کر. حوالہ الفتح الربانی صفحہ نمبر 220. بغداد کے